للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى ولبرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی شان اصحابہ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وقال لآلہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا وقال من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل تجھ سے چھپاؤں منہ تو کرو کس کے سامنے کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کرو کس کے سامنے کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا فیضان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس مالا میں پرول موتی درود کے پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول برکت کے لیے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد سامعین محترم و حاضرین محتشم یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں آل خانہ کہ ایک شادی کے موقع پہ انہوں نے ذکر مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے اس طرح کی محفل کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت تک دین کا کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا جائے۔ تو جب بھی کبھی ایسی محفل میں آنے کی سعادت ملے آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں یہ ذہن لے کر بیٹھیں کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گا۔ اگر سیکھنے والا ذہن لے کر بیٹھیں گے تو پھر واعظین کے بولنے کا اور آپ کے سننے کا حقیقی مقصد پورا ہوگا۔ چند منٹ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ہم مختصر سا پیغام اب آپ کے سامنے رکھ پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے یہ اس کا ایمان ہے۔ ایک بندے کے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو بندہ اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا سمجھو کہ بہت کچھ لے کر چلا گیا اور تباہ و برباد ہو گیا وہ جس کا ایمان چلا گیا۔ اب ایمان یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ اب ایمان ہے کیا یہ ہمیں ایک فرمان مصطفیٰ بتاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے اجداد، اپنی اولاد، حتیٰ کہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے یہ خالصتاً آقا علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ اب محبت رسول یہ ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب آقا علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ قرآن کا تقاضا بھی ہے، یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اگر منطقی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر علم منطق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم سے محبت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی عظمت دل میں جو بیٹھتی ہے، یا کسی بھی چیز کی محبت اگر دل میں بیٹھتی ہے، اس کے پیچھے تین محرکات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے تین وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو کسی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اس کا بڑا منصب دیکھ کر، یا کسی بڑے منصب تک رسائی دیکھ کر، یا کسی کی محبت دل میں بیٹھتی ہے اس کا کمال دیکھ کے، یا کسی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اس کا جمال دیکھ کے۔ اگر ہم منطقی لحاظ سے ہی یہی تین پیمانے مقرر کر لیں کہ کسی کی عظمت دل میں اس لیے بٹھائی جانی چاہیے کہ اس کا بڑا منصب دیکھا جائے، یا کسی بڑے منصب تک رسائی دیکھی جائے، یا کسی سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اس کا کمال دیکھا جائے، یا کسی کی عظمت دل میں اس لیے بٹھانی ہے کہ اس کا جمال دیکھا جائے، تو پھر بھی تقاضا یہ بنے گا کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کی جائے۔ وہ کیسے؟ بس یہی تین نکات ہم کھولیں گے اور اسی پہ ہی پیغام ختم ہوگا۔ اگر ہم کسی کا معیار محبت اسی کو ہی لے لیں کہ کسی کی محبت دل میں تبھی بٹھانی ہے کہ اس کا بڑا منصب دیکھنا ہے، یا کسی کی محبت دل میں تبھی بٹھائی جائے گی کہ کسی بڑے منصب تک اس کی رسائی دیکھی جائے، تو پھر بھی دیکھا جائے تو آقا سے بڑا منصب رب نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اور آقا کو رسائی جہاں تک ملی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ آقا کی رسائی کہاں تک ہے؟ آقا کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ ابھی جو حضرت صاحب فرما رہے تھے پچھلا مہینہ گزرا ہے، اس کی 27ویں تاریخ 27 رجب، یہ آپ نے علماء سے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، شب معراج کا واقعہ سنا ہوگا، آقا کی معراج کا واقعہ سنا ہوگا، جو بتاتا ہے کہ میرے آقا کی پہنچ کہاں تک ہے، میرے آقا کا منصب کتنا بڑا ہے، میرے آقا کی رسائی کہاں تک ہے۔ وہ معراج کا منظر کیسا منظر تھا کہ جس منظر کی ترجمانی کرتے ہوئے، جس منظر کو اپنے الفاظ محبت میں ڈالتے ہوئے تاجدار بریلی، امام محبت، امام غیرت، امام احمد رضا خان اس منظر کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکل کے سمرا سمر کے نکلا، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکل کے سمرا سمر کے نکلا۔ ذرا سمجھتے بھی جاؤ، احمد رضا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب آقا کو معراج کرائے جانے کا رب نے ارادہ فرمایا، وہ رات کا منظر ہی ایسا بدل گیا، ہر چیز کو اتنا عروج مل گیا کہ کعبہ بھی ایسے سج چکا تھا کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکل کے سمرا سمر کے نکلا، اور پھر آقا امام احمد رضا نے کیسا منظر بیان کیا۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلموں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ احمد رضا کہنا یہ چاہتے ہیں میرے نبی نے جس پانی سے وضو فرمایا تھا اور جس پاؤں سے آپ نے اپنے قدم مبارک دھوئے تھے، آپ کے قدموں کا جو دھومن بچا تھا اس سے جنت کو سجایا گیا۔ بچا جو ان کے تلموں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور پھر بات مختصر کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے، نماز اقصی میں تھا یہی کہ نیاہ و مانع اول آخر، دست بستہ تھے پیچھے حاضر، وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے سارے پیغمبر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، مقتدی بن کے کھڑے تھے، اور نبی کو مسلح امامت کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ سارے نبیوں کی امامت کروا کے، سارے رسولوں کی امامت کروا کے میرے نبی نے یہ
बड़ा मनसब किसी को दिया है। अगर किसी से मोहब्बत उसका मनसब दे के करनी है तो फिर भी तकाजा ये बनता है कि आका से मोहब्बत की जाए, क्योंकि आका से बड़ा मनसब रब ने किसी को दिया ही नहीं है। फिर चलते चलते जब 7वें आसमान पे आका अलैहिस्सलाम गए तो वहाँ इनकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। अब ये नुक्ता मैं इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ से अकीदा अहले सुन्नत के ऊपर दलील मिलती है। 7वें आसमान पे हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई। ये इब्राहीम है कौन? याद रखिए, हमारे पैगंबर के बाद जिस पैगंबर की शान है, ये जिस पैगंबर का मकाम है, उनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। अब इनके साथ रफीक जो था वो जिब्राइल अमीन थे। सिदरतुल मुंतहा पे जाकर, ये वो मकाम है जहां पे समझो कायनात का इख्तिताम हो जाता है, सिदरतुल मुंतहा। ये मकाम जिब्राइल भी इसको कहते हैं। तो वहां जाकर हजरत जिब्राइल आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर जरा भी यहाँ से आगे जाता हूँ तो आगे वो तजल्लियात है, वो अनवार है, वो नूर है कि मैं जल के राख हो जाऊंगा। यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। यहाँ अहले मोहब्बत एक नुक्ता बयान करते हैं, हजरत जिब्राइल का मकाम बड़ा है, बड़ी शान है उनकी शान की नफी नहीं है, उनके मकाम की नफी नहीं है, लेकिन अहले मोहब्बत एक नुक्ता यहाँ पे मोहब्बत का यूं भी बयान करते हैं। जिब्राइल ने फरमाया मैं यहाँ से आगे बढ़ा, मैं चल के राख हो जाऊंगा। अहले मोहब्बत कहते हैं रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर साथ अबू बकर होते चल के राख हो जाते, लेकिन पैगंबर का साथ न छोड़ते। तो आका अलैहिस्सलाम फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर ला मकाम में चले गए। अब उम्मत के अंदर एक फितना पैदा करने की कोशिश की जाती है। कोई कहता है नबी बशर है, कोई कहता है नबी नूर है। हम कहते हैं नबी बशर भी है, नबी नूर भी है, लेकिन बशर ऐसे कि आप जैसा बशर नहीं कोई, नूर ऐसे कि आप जैसा नूर नहीं कोई। अरे कहाँ की बशरियत, कहाँ की नूरानियत? मेरे नबी की बशरियत का आलम क्या है कि अफजलुल अंबिया बाबत हमारे नबी हजरत इब्राहीम की बशरियत की जहाँ पे इब्तिदा होता है, वहाँ से हमारे नबी की बशरियत की इब्तिदा होती है। और जहाँ पे जाकर नूरियों के सरदार जिब्राईल के नूर का इब्तिदा होता है, वहाँ से हमारे नबी की नूरानियत की इब्तिदा होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अब सिदरतुल मुंतहा से आगे आका अलैहिस्सलाम ने ला मकाम की तरफ सफर किया। ला मकाम उसको कहते हैं जहाँ कोई मकाम ना हो, ना आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। और वहां से एक ही सदा आ रही होगी, ऐ महबूब आगे बढ़िए, ऐ महबूब आगे बढ़िए, ऐ महबूब आगे बढ़िए। और इस मंजर को बात मोहब्बत की हो और अहमद रजा का कलम न चले, ये हो ही नहीं सकता। इमाम मोहब्बत इसको अपने अल्फाज मोहब्बत में यूं बयान करते हैं, बड़ ऐ मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, निसार जहां वो क्या निदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। अब यहाँ पे एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि यार वो लामकाम जहाँ पे ना कोई सिमत है, ना कोई तरफ है, ना कोई चाहत है, ना ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, वो मकाम कैसा मकाम होगा? तो यहाँ पे इमाम अहमद रजा कहते हैं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, खुद चाहत को बड़े हैं लाले। अरे किसे बताए किधर गए थे? ये सोचने का मकाम नहीं। और याद रखिए, जब बात नबी की अज़मत की आ जाए, अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। यहाँ जिसने अकल के घोड़े दौड़ाए तो फिर सर सैयद अहमद खान जैसा पढ़ा लिखा इंसान भी ईमान से हाथ धो बैठा। जब बात नबी की मोहब्बत की आ जाए तो फिर बात माननी पड़ती है, अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ते। कई बातें हैं जो समझ में ना भी आए लेकिन माननी पड़ती हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर कई वाक़यात है, लेकिन एक ही आपके सामने रखता हूँ और ये रब के कुरान में मौजूद है। इस कौल इब्राहीम, जब हजरत इब्राहीम ने अपने रब से ये अर्ज की कि ऐ अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ।
कैफ तुहिल मौता, तो कैसे मृतकों को जिंदा करेगा। उस वक्त हजरत इब्राहिम ने जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि 4 परिंदों को रखो। हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उनको रखा। जब वो परिंदे इनसे मानूस हो गए, अब हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि इनको ज़बह करो। हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनके जो सर थे वो अलग किए, उनके गोश्त का कीमा किया और उस कीमे को मिक्स करके एक पहाड़ की चोटी पे रखा। अब हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि एक परिंदे को बुलाओ कि जिनके सर जुदा हो चुके हैं, जिनके गोश्त का कीमा हो चुका है और वो गोश्त मिक्स हो चुका है। हजरत इब्राहिम जिस परिंदे को बुलाते उसका गोश्त उस कीमे से अलग होता, वो गोश्त आपस में जुड़ता, उसके ऊपर बाल ऊपर उगते, वो बगैर सर के दौड़ता हुआ हजरत इब्राहिम के पास आता। हजरत इब्राहिम उसका सर साथ लगाते, वो परिंदा दोबारा जिंदा हो जाता। तो रब ने हजरत इब्राहिम को बता दिया कि रब ऐसे मुर्दों को जिंदा करेगा। समझ में आए ना आए मानना पड़ेगा, क्योंकि रब का कुरान है। और याद रखिए, कोई कह सकता है ये तो इमाम अहमद रजा ने कहा है, और अहमद रजा तो बरेलवी के एक मौलवी हैं, उन्होंने कहा कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, खुद जाग तो पड़े अला ले। अरे किसे बताए किधर गए थे। अब अगर कोई लिबरल ये एतराज करे हम एक मौलवी की बात नहीं मानते, तो आओ तुम्हें उसकी बारगाह में ले चलो कि जिसको लिबरल भी मानते हैं, जिसको मौलवी भी मानते हैं, जिसको दुनिया डॉक्टर इकबाल के नाम से जानती है। इकबाल हमें तू ही बता, ये 2 मंजर सामने आ रहे हैं, एक रास्ता मोहब्बत का है, एक रास्ता अकल का है। इकबाल जब ऐसा मंजर आ जाए कि अकल जो है उसकी समझ में कोई चीज ना आए, तो तब क्या करना चाहिए। तो फिर इकबाल जैसा मर्द कलंदर ये उम्मत को पैगाम देता है कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। और अल्लामा इकबाल ऐसे नहीं अलूम मशरक़ व मग़रिब से आशनाई के बाद अर्ज करते हैं, खिरत की गुथियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर और बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे पामवी, और अकल वालों के हिस्से में कहां सौके जनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। तो बहरहाल हासिल कलाम यही है कि अगर किसी से मोहब्बत उसका मनसब देख के करनी है, उसकी किसी बड़े मनसब तक पहुंच देख कर ही करनी है, तो तब भी तकाजा ये बनता है उस पैगंबर से मोहब्बत की जाए कि जिसका मनसब ऐसा मनसब है कि उनके मनसब जैसा मनसब रब ने किसी को दिया है, और उस पैगंबर से मोहब्बत की जाए जिसकी पहुंच वहां तक है जहां तक किसी की पहुंच नहीं। और दूसरा नुक्ता, अगर किसी से मोहब्बत या किसी की अजमत दिल में इसलिए बिठानी है कि उसके कमाल को देखा जाएगा, उसके कमाल को ही देखकर अगर किसी की मोहब्बत दिल में बिठानी है, तो फिर भी आओ उस पैगंबर से मोहब्बत करें कि जिन जैसे कमाल रब ने किसी को नहीं दिए। अल्लाह ने कितने कमालात से नवाजा है अपने महबूब को, हमारे पैगंबर को, हमारे नबी को रब ने कितने कमालात से नवाजा। अगर हमारे नबी की मर्जी बने इशारा करें चांद को चीर के रख दें, अगर हमारे नबी की मर्जी बने इशारा करें डूबा सूरज फेर के रख दें, अगर नबी की मर्जी बने इशारा करें दरख्त चल के कदमों में आ पड़े, अगर नबी की मर्जी बने अबू जहल की मुट्ठी के अंदर बंद कंकर भी बोलने लग जाए, अगर नबी की मर्जी बने आप अपना लुआबे अक़दस ये खारे पानी के कुएं में डालें, खारे पानी का कुआं मीठा हो जाए, अगर नबी की मर्जी बने अपना लुआबे अक़दस ये चंद लोगों के खाने में मिला दें, तो चंद लोगों का खाना ये सैकड़ों को किफायत कर जाए। हमारे नबी की मर्जी बने हजरत कतादा के निकले हुए ठेले पे अपना लुआबे अक़दस लगा दें तो उनकी आंख तंदुरुस्त हो जाए। नबी की मर्जी बने सहाबी के कटे बाजू के ऊपर अपना लुआबे अक़दस लगा दे तो कटा बाजू तंदुरुस्त हो जाए। अगर नबी की मर्जी बने 5 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके रख दे, अगर नबी की मर्जी बने वक्त की इकाइयां समेट के रख दे, नबी की मर्जी बने तो रात के छोटे से हिस्से में जन्नत की सैर करके आ जाए।
اگر کسی سے محبت اس کا کمال دیکھ کے کرنی ہے تو پھر بھی تقاضا یہ بنے گا کہ آقا سے ہی محبت کی جائے کہ کیونکہ آپ جیسے کمال رب نے کسی کو نہیں دیے۔ اور تیسری چیز، اگر کسی کی عظمت دل میں اس لیے ہی بٹھانی ہے کہ اس کے جمال کو دیکھا جائے گا تو پھر آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یوسف جیسا حسین پیغمبر بھی طالب دیدار رہتا ہے۔ اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ کون یوسف؟ وہ یوسف کہ جس کے ایک چہرہ انور کو ایک بار جو دیکھ لیتا تھا کئی مہینوں تک اس کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ اتنا حسین پیغمبر کہ جس کے جلووں میں کھو کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اتنا حسین پیغمبر جس کی ایک جھلک دیکھ کے لوگ باغ نہیں لاتے تھے۔ اتنا حسین پیغمبر بھی جس پیغمبر کے ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے طالب دیدار رہتا ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی لیکن جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی۔ سنا نہیں مصعب بن عمیر کا واقعہ؟ وہ مصعب بن عمیر جو اتنی شہانہ زندگی گزارنے والا، جن کے لباس کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کہ مصعب بن عمیر کا لباس ملک شام سے تیار ہو کے آتا تھا، جس کی مالیت اس دور میں 400 درہم ہوا کرتی تھی۔ وہ مصعب بن عمیر جو اتنا قیمتی عطر استعمال کرتا تھا کہ جس گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتے تھے اتنا قیمتی عطر ہوتا تھا کہ وہ گلی مہک جاتی تھی۔ اتنی شہانہ زندگی گزارنے والا مصعب بن عمیر جب آقا کی غلامی میں آیا نا، اب برادری نے سامنے دو راستے رکھے کہ اے مصعب بن عمیر یا تو یہ شہانہ زندگی رہے گی یا مصطفیٰ کی غلامی رہے گی۔ مصعب بن عمیر نے شہانہ زندگی کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور آقا کی غلامی کو سینے سے لگایا۔ پھر مصعب بن عمیر کو اس حال میں گھر سے نکالا گیا کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس سے انہوں نے اپنا جو ہے ستر وہ ڈھانپا ہوا تھا، سارا کچھ قربان کر کے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ ایک جان باقی بچی تھی، بالآخر وہ بھی میدان عمل میں جا کر جان بھی نبی پہ قربان کر دی۔ اور جب مصعب بن عمیر کو کفن دینے کی باری آئی نا، وہ مصعب بن عمیر جو ایک دور میں 400 درہم کا لباس پہنا کرتا تھا آج اتنی قربانیاں دے چکا تھا کہ ان کے کفن کے لیے لباس پورا نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی، اسی میں ان کو کفن دیا گیا۔ اور اس کی بھی حالت یہ تھی اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہوتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہوتا۔ بالآخر سر کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں کے اوپر گھاس رکھ دی گئی۔ تو جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا پھر انہوں نے گردنیں کٹوا دی۔ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے تو آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جن کے حسن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جن کے نور کے بارے میں اماں آمینہ بیان کرتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اماں آمینہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا خارج منی نور کہ مجھ سے نور جدا ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ مجھے اس نور کی روشنی کے اندر شام کے بال نظر آ گئے۔ اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جن کے حسن کے بارے میں صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں کمرے میں موجود تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے، کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ سوئی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ کے چہرہ انور سے اماں بیان کرتی ہیں وہ نور نکلا کہ اس نور کی روشنی کے اندر مجھے اپنی گم شدہ سوئی مل گئی۔ اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں جن کے حسن کے بارے میں ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنے عروج پہ تھا۔ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی رانائی ہوتی
ہے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند یہ بڑے عروج پہ تھا اور میرے سامنے آمینہ کا چاند تھا. بات سننا، بات اختتام کو جانے والی ہے. صحابی رسول کہتے ہیں کبھی نظر آسمان کے چاند پہ جاتی، کبھی نظر آمینہ کے چاند پہ جاتی، کبھی میں ادھر دیکھتا، کبھی میں ادھر دیکھتا. کئی بار میں نے فلک کے چاند کو دیکھا، کئی بار آمینہ کے چاند کو دیکھا. بالآخر وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے چہرہ مصطفیٰ کو 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کر حسین پایا. اور جب یہ حدیث پہنچی نا میرے امام تک، پھر آپ سے بھی رہا نہ گیا، آپ کا بھی قلم چلا. الفاظ محبت یوں ترتیب پائے. آفتاب تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب رخ ان کا ہوا پھر یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. ذرا سمجھیے احمد رضا کہنا کیا چاہتے ہیں. احمد رضا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سورج کو اپنے نور کے اوپر بڑا ناز تھا، اپنے جلال کے اوپر بڑا ناز تھا. سورج کو اپنے نور کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا ہی فخر تھا کہ میرے پاس بڑا نور ہے. اور چاند کو بھی اپنی چاندنی پہ بڑا فخر تھا، چاندنی پہ بڑی رعنائی تھی. لیکن جب آقا کا چہرہ انور سامنے آ گیا پھر آفتاب کا نور بھی کم پڑ گیا، مہتاب کی چاندنی بھی کم پڑ گئی. آفتاب تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب رخ ان کا ہوا پھر یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. اگر کسی سے محبت ہے اس کا جمال دیکھ کے ہی کرنی ہے تو پھر بھی تقاضا یہ بنے گا آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جن کے حسن کے بارے میں تاجدار بریلی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبیل تھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کو جانے منہ میں زبان نہیں. نہیں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کرا جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا محبوب کی زلف دو تا کی قسم. تیرے خل کو حق نے عظیم کہا، تیرے دل کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا جہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. خدا نے تجھ کو جو مرتبہ دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام الہی نے کھائی تھا. تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح یمین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے، تیرا مثل نہیں ہے، تیرا مثل نہیں ہے. خدا کی قسم یہی کہتی تھی بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سارے بیان نہیں ہند میں نہیں ورلڈ میں واصف چاہے خدا. مجھے شوقی ہے تب رضا کی قسم. اور آخری بات جو پیر مہر علی نے کی، سبحان اللہ، اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے. آؤ اس پیغمبر سے محبت کریں کہ جس کے حسن کو جب مہر علی نے دیکھا، جن کے جلووں کو جب تاجدار گولڈا نے دیکھا تو آپ سے بھی رہا نہ گیا. آپ کے بھی الفاظ محبت کو ترتیب فرق پاتے ہیں. آپ نے جب آقا کی زیارت کی، آقا کا چہرہ انور دیکھا، رخ زیبا دیکھا، رخ روشن دیکھا، رخ مبین دیکھا، رخ انور کو دیکھا تو تاجدار گولڈا بھی یہ کہہ اٹھے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، مخمور اکھاہن مدبریاں کالی زلف دے اکھ مستانی ہے. اس صورت نو میں جانا تھا انہا کہن تو بعد میرے علی رک گئے. پھر سوچیا جنہوں نے میں اپنی جان کہہ رہے ہیں وہ صرف میرے علی کی جان نہیں بلکہ پوری کائنات کی جان ہے. میرے علی نے پھر انج کیا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی. اور اس تو بعد آخر تے میرے علی نے فعل تعجب سیگے استعمال کیتے اور اے اہل عرب اس نے استعمال کر دے نے
اگر سامنے کوئی ایسی خوبی آ جاوے، سامنے کوئی ایسا کمال آ جاوے کہ بندہ انہوں لفظ بیان نہ کر سکے، اس ٹائم اہل عرب سیگے استعمال کر دیں میں اس خوبی نو کس طرح بیان کرا جڑے میرے علی نے بیان کیتے، فرمایا ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، او کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھاں کی تجا جائے۔ میرے علی نے بتا دیا کہ اگر کسی سے محبت اس کا جمال دیکھ کے کرنی ہے تو پھر بھی تقاضا یہ بنے گا کہ اس پیغمبر سے محبت کی جائے جن جیسا ہنسی کوئی نہیں، جن جیسا شان والا کوئی نہیں، جن جیسا شوکت والا کوئی نہیں، جن جیسی عظمت والا کوئی نہیں۔ نوجوانوں اب یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اگر ہم ہر چیز سے مقدم ذات مصطفیٰ کو رکھیں گے، اگر دل میں اس کے رسول لے کر جائیں گے، اگر نبی سے محبت کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نبی سے محبت کریں گے تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ یاد رکھیے کہ جس کے سینے کے اندر محبت رسول آ گئی تھی، پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے، پھر تاریخ یہ بتا رہی ہے، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، تاریخ کے اندر بڑے بڑے سکندر آئے، تاریخ کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، تاریخ کے اندر بڑے بڑے روب و دبدبے والے آئے، تاریخ کے اندر وہ لوگ بھی آئے جن کا یہ دعویٰ تھا یہ سورج ہم سے پوچھ کے نکلتا ہے، جو یہ کہا کرتے تھے اگر ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بہاروں کے رنگ یہ ہماری وجہ سے ہیں، لیکن آج تاریخ کے اندر ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، آج ان کی قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جس نے پیغمبر سے محبت کی، جس نے نبی سے محبت کی، موت بھی اس کو مار نہ سکی، اس کا پیغام بھی باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے۔ تاریخ کے اندر کئی مثالیں ہیں، تاریخ کے اندر کئی مثالیں ہیں، ان مثالوں میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے۔ یہ مہینہ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مہینہ بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جن کے ماننے والے آج بھی کروڑوں کے اندر ہیں، یہ تابعی ہیں، 4 صحابہ کی زیارت کرنے والے یہ تابعی ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کو دنیا سے گئے ہوئے کئی صدیاں بیت گئی، لیکن صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی ابو حنیفہ کا نام بھی باقی ہے، پیغام بھی باقی ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، خطۂ زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، وہ ابو حنیفہ کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ آواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب ابو حنیفہ کو یہ مقام کیوں ملتا ہے؟ ابو حنیفہ کو یہ مقام محبت رسول کی وجہ سے ملتا ہے۔ میں تم کو ایک اور مثال دیتا چلوں جو بتا رہی ہے نبی سے محبت کر کے جاؤ گے کیسا مقام ملے گا، کیسی شان ملے گی۔ تم کبھی جاؤ لاہور کے اندر، کبھی جاؤ لاہور کے اندر، وہاں ایک مرد قلندر کا مزار ہے، اس مزار کے اوپر جاؤ، جن کو دنیا سے گئے ہوئے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، اس داتا کی نگری میں جاؤ، اس داتا کے دربار پہ جاؤ، تم صبح جاؤ تمہیں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، تم شام کو جاؤ تمہیں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، تم جس بھی پیر میں جاؤ گے تمہیں داتا صاحب کے مزار پہ قرآن پڑھنے والے ملیں گے، جو بتا رہے ہیں کہ داتا کا نام بھی باقی ہے اور پیغام بھی باقی ہے۔ یہ کیوں مقام ملا؟ یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ نبی سے محبت کر کے گئے، اور یاد رکھیے جب بندہ نبی سے محبت کر کے جاتا ہے تو پھر اس کو وہ مقام ملتا ہے کہ موت بھی اس کے اوپر رشک کرتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی دنیا باقی باللہ کے نام سے جانتی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے کہ ان کے علم کے چرچے دور دور تک تھے۔ آپ کے علم کا شورا سن کر، آپ کے علم کا چرچا سن کر ایک بندہ آپ کی مجلس میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا حضرت ہم نے آپ کے علم کا بڑا چرچا سنا ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔
बाकी बिल्ला ने कहा पूछो क्या पूछना है। वो साहिल कहता है या हजरत मुझे ये समझा दो बाकी किसे कहते हैं और फानी किसे कहते हैं। आपने फरमाया बेटा आज जा और कल आना, मैं तुझे कल बताऊंगा कि बाकी किसे कहते हैं और फानी किसे कहते हैं। अगले दिन जब वो बंदा आया देखा लोगों का हजूम है, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। अब उसने पूछा ये लोग इकट्ठे क्यों हैं। उसको बताया गया यहाँ एक बुजुर्ग रहते थे बाकी बिल्ला, उनका इंतकाल हो गया है, उनका विसाल हो गया है। अब उसके दिल में सवाल आया, ये खुद को बड़ा अल्लाह का वली कहता था, मुझे कहता है कल आना, मैं बताऊंगा बाकी और फानी में फर्क क्या है। और आज इसका अपना विसाल हो गया, आज इसका अपना इंतकाल हो गया। फिर क्या लाया, इतना सफर करके आया हूँ, चले मैं इसका जनाजा ही पढ़ के जाता हूँ। अब हजरत बाकी बिल्ला ने वसीयत करके रखी थी मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाएगा कि जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद कदा नहीं हुई। अब लोग सफों में खड़े हैं और देख रहे हैं वो कौन आगे बढ़ता है कि जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। सारे लोग जनाब इंतजार में हैं। वो बंदा भी आके पहली सफ में खड़ा हो गया। बाकी बिल्ला की मैयत सामने पड़ी है, कोई मुसल्ले पे नहीं आ रहा। अचानक देखते हैं कि एक गर्द सी उठती है, एक मट्टी सी उठती है, एक घुड़सवार आ रहा है। उसने आकर अपने घोड़े को रोका और अपनी सवारी से उतरा और उसके चेहरे के ऊपर हिजाब था, चेहरे के ऊपर नकाब था। आके मुसल्ले पे खड़ा हुआ, जनाजा पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ा के चलने लगा तो पीछे वो साहिल भी खड़ा था। उसने सोचा इनका तो इंतकाल हो गया है, ये जो आया है जिसकी कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, ये कोई अल्लाह का वली है, मैं इससे पूछता हूँ कि बाकी और फानी किसे कहते हैं। वो साहिल आगे बढ़ा, उस हिजाब पोश के हाथ को थामा, उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि मैंने इनसे पूछा था बाकी और फानी में फर्क क्या है। ये अल्लाह का वली बनता था, इसका तो इंतकाल हो गया है। तू कोई नेक बंदा है, मुझे तू बता बाकी किसे कहते हैं और फानी किसे कहते हैं। उस वक्त उस हिजाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब उतारा। वो साहिल देखकर हैरान रह गया, सामने कोई और नहीं, वही बाकी बिल्ला थे जो अपना जनाजा आप पढ़ा के जा रहे थे। और उस साहिल से कहा ये जो तेरे सामने पड़ा है ये फानी है और जो तेरे सामने खड़ा है ये बाकी है। जब मोहब्बत रसूल की सीने में हो, जब मोहब्बत नबी की सीने में हो, फिर रब वो मकाम भी देता है कि बंदा अपना जनाजा आप पढ़ा के जाता है। ऐ नौजवानों, नबी से मोहब्बत करके जाओ। ये ऐसी चीज है जो दुनिया में भी कामयाब करती है, जो मौत में भी कामयाब करेगी, आलम सकरात में भी कामयाब करेगी, आलम बरज़ख में भी कामयाब करेगी। ये दुनिया फानी है, अन करीब दुनिया से चले जाना है। यार इतनी वफा तो नबी से करके जाए ना कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकले तो रोजे से सदा है लो मेरा फकीर आया। यार इतनी वफा तो नबी से करके जाए ना कि जब हमारी मैयत सामने पड़ी हो, लोग रो रहे हो, हमारी मैयत कह रही हो मैयत पे मेरी रोने वालों धोखे में हो मगौर देखो मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। इतनी वफा तो नबी से करके जाए ना जब हम कब्र में जाएं और कब्र में आका भी तशरीफ लाएं और उस वक्त नकीरैन पूछें कि तू इनके बारे में क्या कहता रहा, तो उस वक्त कम से कम इतनी वफा तो मुस्तफा से कर रखी हो ना। जब फरिश्ते कहें कि तू पैगंबर के बारे में दुनिया में क्या कहता रहा, तो अहमद रजा का गुलाम कह उठे मैं कभी यूं कहता रहा वल्लाह जो मल जाए मेरे कुल का पसीना, फिर न मांगे कोई इत्र न दुल्हन चाहे फूल। जब फरिश्ते कहें तू दुनिया में पैगंबर के बारे में क्या कहता रहा, तो फिर उस वक्त अहमद रजा का गुलाम कह उठे कब्र में जब सरकार हैं तो उनके कदमों में गिरूं, फिर फरिश्ते बिगर उठाएं तो उनसे यूं कहूं ऐ कुदसियो अब तो पाए नाज से क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जब दुनिया से जाना ही है फिर क्यों ना इज्जत से मर जाए नामे नबी पर, यूं भी तो एक रोज दुनिया से जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जीने और इसी मोहब्बत को दार फानी से ले जाने की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सलाम हो हमारे
قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے سنے ان کے اعلیٰ سمایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ پاک ہمارے والدین کی ہمارے اساتذہ کی ہمارے مشائخ کی اور پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما یا اللہ پاک عظمت عظمت آل رسول اور عظمت اصحاب رسول کے واسطے ہمارے جو بھائی رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے واسطے ان کی ازدواجی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمانا ان کو حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے برے لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رکھنا یا اللہ پاک اس قدم کو ان کے لیے دارین کے لیے راحت و تسکین کا سامان بنا دے یا اللہ پاک آقا علیہ السلام کی عظمت کے واسطے مظلوم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما انہیں اسرائیلیوں کے جبر و بربریت سے محفوظ فرما یا اللہ پاک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما ملک پاکستان کو اچھی حاکم عطا فرما یا اللہ پاک عظمت مصطفیٰ کے واسطے جو لوگ بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جن پہ ناجائز مقدمات چل رہے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما جو قرض کے بعد میں مبتلا ہیں ان کو قرض اتارنے کے اسباب عطا فرما جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما یا اللہ ہم جب تک جئیں تو اسلام پر اور مرے تو ایمان پر مرے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن منصب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم